علی بھائی آج کا جو موضوع ہے وہ میرے معاشرے میں بہت زیادہ نظر آتا ہے، وہ ہے بغض اور حسد. اس کے بارے میں بتائیں کہ ان میں بنیادی فرق کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ کیوں نظر آتی ہے ہمیں اب یہ ایک جو باطنی بیماریاں ہیں. دیکھیں، حسد تو یہ ہے کہ کسی شخص کا دوسرے شخص کے بارے میں یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ اسے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس سے چھن جائیں. اس کو تو کہتے ہیں حسد. ایک ہے رشک. رشک یہ ہے کہ پازیٹیو انسان کے اندر کوئی اس طرح کا داعیہ پایا جاتا ہو کہ انسان کسی کی نعمتوں سے موٹیویٹ ہو کر اس منصب کو حاصل کرنے کی پازیٹیو کوشش کرے. اب رہا بغض کا معاملہ، تو بغض تو یہ ہے کہ کسی شخص کا دوسرے شخص کے بارے میں اپنے دل کے اندر یہ چیز سنبھال کے رکھنا کہ جب کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس سے بدلہ لوں گا یا میں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا. اسے کہتے ہیں بغض. تو یہ آپ سمجھ لیں حسد سے بھی اگلے لیول کا درجہ ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے سورۃ النساء میں ایک بڑی بہترین آیت نازل فرمائی مسلمانوں کے لیے. کاش اس آیت کو لے لیا جائے تو اس قسم کی جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، ان کا علاج اس کے اندر موجود ہے. وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی آرزو مت کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر کوئی بڑائی دی ہے، فضیلت دی ہے. کسی کو سٹیٹس کے اعتبار سے اونچا رکھا، کسی کو دولت کے اعتبار سے، کسی کو حسن زیادہ دیا. تو اس حوالے سے تمنا نہ کیا کرو کہ ایک دوسرے سے کوئی بغض والا معاملہ شروع ہو جائے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ خود کماتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے تو نیکیوں میں کرو. جو مرد ہیں وہ اپنے حصے کی نیکیاں کریں، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ پریشانی کا شکار ہوں اور حسد کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کم دیا، اسے زیادہ دیا، یا اسے حسن جو ہے وہ مجھ سے بڑھ کر ملا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک دوسرے سے تمنا کر کے حسد اور بغض کرنے کی بجائے جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جو نیکیاں تم کرو گے تو ہر مرد کے لیے اس کا حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس نصیب میں حصہ موجود ہے جو وہ ایفرٹ پرفارم کرتی ہیں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم میں ہے جو کچھ لوگ اعمال کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی ایفرٹ پٹ کرنی ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو. اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے حسن میں نہیں نوازا، اس کو طاقت دی ہے تو اپنے جسم کو پازیٹیو کام میں لگائے. اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جسم میں مضبوط نہیں بنایا لیکن اس کا انٹلیکچوئل لیول باقیوں سے زیادہ ہے تو وہ اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرے، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد کریں، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ رکھیں. جو گیون سرکمسٹانسز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمپیٹنسیز دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ان کو پازیٹیولی یوز کریں. یعنی نیکی کے کام کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو اور اس کے پاس حسن ہو. جو گیون سرکمسٹانسز میں اللہ نے اس کو حالات و واقعات دی ہیں اس کو وہ پرفارم کرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی اسلام کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو جنت میں صرف اس وجہ سے دیکھا کہ اس نے راستے میں ایک درخت ٹوٹا ہوا پڑا تھا، اس کو راستے سے ہٹا دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی. تو اس درخت کو ہٹانے کے لیے تو زیادہ دولت تو نہیں چاہیے انسان کو، حسن تو نہیں چاہیے. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے ناراضگی کا معاملہ نہ کرو کہ بندو بھائی بھائی بن جاؤ. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو شرک نہیں کرتے ان کی مغفرت کر دیتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں دل میں کوئی بغض یا کینہ رکھا ہوا ہو. اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جمعرات اور پیر کے دن جو شخص کسی دوسرے بھائی کے بارے میں بغض اور کینہ رکھے ہوئے. تو ہمیں
ان روحانی بیماریوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور اگر آپ نے کرنا ہے کام تو وہ کریں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رشک اور حسد پازیٹیو سینس میں ہو تو اسے رشک کہتے ہیں. وہ دو ہی طرح کے لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن کی تعلیمات ہیں. اگر آپ نے رشک کرنا ہے تو اس پہ کریں اور قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ نے دولت دی ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو اگر طرح کا کوئی ایفرٹ پٹ کرنی ہے, آپ نے دولت کمانی ہے, ضرور کمائیں, حلال طریقے سے کمائیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس طرح کا اگر آپ نے رشک کرنا ہے تو ضرور کریں, لیکن اس کے بجائے آپ جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز گنوا دیں, اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت بھی. اچھا علی بھائی, آپ ہماری روز